بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. اس پروگرام میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بدقسمتی سے پچھلے کچھ گھنٹوں میں دہشت گردی کی لہر ایک بار پھر ابھری. اگرچہ شکر ہے کہ جانی نقصان اتنا نہیں ہوا جس کا خدشہ تھا، لیکن ظاہر ہے ایک انسانی جان بھی چلی جائے تو وہ اس کو پورے انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا گیا ہے. اس خودکش حملے کی ایک اور ڈائمنشن یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کے مفتی اعظم، سعودی عرب کے شیخ عبدالعزیز صاحب، ان کے خودکش حملے کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ اور جو فتویٰ آیا تھا، اس کے بعد یہ پاکستان میں پہلا خودکش حملہ تھا جو کل راولپنڈی میں ہوا ہے. ناٹ ٹو فارگیٹ، جہاں پر ہم فوج کے سیاست میں کردار کو یا پولیس کی رشوت ستانی اور دیگر بنیادوں پر انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہاں جب یہی فوج کے سپاہی اور یہی پولیس کے سپاہی جب اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو میرا خیال ہے بڑی بددیانتی ہوگی اگر ان کو اس بات پر اپریشیٹ نہ کیا جائے. نہ صرف ان کو اپریسیشن بنتی ہے بلکہ میرے خیال سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی جو ایک غیر معمولی رقم کا اعلان کیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ان کو پہنچے گی، آئی ایم شیور اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. انہوں نے ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کا اعلان کیا ہے ان پولیس والوں کے لیے. سعودی عرب کے مفتی اعظم نے فرمایا تھا، ان کا کہنا تھا خودکش حملہ کرنا سنگین جرم ہے. خودکش حملہ آور وہ ہیں جنہیں جہنم جانے کی بہت جلدی ہے. خودکش حملہ آور مسلمانوں سمیت پوری انسانیت کے دشمن ہیں. اسلام تو فرد واحد کی خودکشی کو بھی حرام قرار دیتا ہے. خودکش حملے مسلمان نوجوان طبقے کو گمراہ اور تباہ کرنے کی گھناؤنی سازش ہے. یہ تھا کہنا مفتی اعظم کا. بہرحال اس کے بعد بھی کل راولپنڈی میں یہ معاملہ ہوا اور ظاہر ایک افسوسناک واقعہ اور اس طرح کے واقعات بدقسمتی سے جاری بھی ہیں. ذرا اگر اپنے بالکل اصل موضوع کی طرف آئیں جس کا بھی تعلق اس فتوے اور ان واقعات سے ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، کابینہ کی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں افواج پاکستان کے نئے سربراہ راحیل شریف صاحب کی پہلی مرتبہ شرکت ہوئی. وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب نے اس اجلاس کی، اس جو غیر معمولی نوعیت کے اجلاس کی فائنڈنگز کو کچھ اس انداز میں سمرائز کیا. اس سے پہلے میں بتا دوں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب حمید گل صاحب. آپ ایکس سروس مین کے صدر ہیں اور ظاہر ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے فارمر. سر تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. آپ سے اس پر تجزیہ لینا ہے. پہلے بتانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتے ہیں چودھری نثار صاحب نے کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کو سمرائز کرتے ہوئے کیا کہا. چند ہفتوں میں نے قومی اسمبلی میں اس بات کا اعلان کیا کہ ہم ایک نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی پہ کام کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں 3 حصے ہوں گے. ایک سیکرٹ ہوگا، ظاہر ہے کہ کیونکہ نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں. تو دوسرا اسٹریٹیجک، کہ ہم نے کس طرف کیسے بڑھنا ہے. کیا موجودہ صورتحال ہی آگے لے کے ہم چلیں گے؟ کیا پیس انیشیٹو ہوگا؟ کیا ملٹری آپریشن ہوگا؟ کیا یہ دونوں ملا کے کوئی اسٹریٹجی ایوالو کی جائے گی؟ تو یہ اسٹریٹجک ڈیسیجنز ہیں، نیشنل ڈیسیجنز ہیں. اس کا پہلا فیصلہ، پہلے مرحلے کا فیصلہ ہو چکا ہے حکومت کی طرف سے بھی اور آل پارٹیز کانفرنس کی طرف سے بھی، کہ ہم نے پہلا آپشن ڈائیلاگ کو، افہام و تفہیم کو، امن کو دینا ہے. مگر ظاہر ہے کہ اگر یہ کامیاب نہ ہوا تو دوسرے آپشنز ہیں. لیکن اس پر فوراً ہی طالبان کا رد عمل آ گیا اور بڑا سخت رد عمل آیا. طالبان کا رد عمل بتایا تو پھر انہوں نے مہمانوں کی جانب چلتے ہیں. شاہد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. obviously needs no introduction. ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. طالبان نے کہا جناب یہ سابق حکومت کی طرح پاکستان کی موجودہ حکومت بھی امریکہ کی کٹ پتلی، ڈالر کی بھوکی اور کمزور ہے. یہ بی بی سی کو ہم کوٹ کر رہے ہیں اور یہ جنہوں نے رائٹرز کو کوٹ کرتے ہوئے طالبان کا یہ بیان چلایا ہے، وہ کہتے ہیں انہیں علم ہے، یعنی کہ اپنے بارے میں کہنے کہ ہمیں علم ہے کہ حکومت اندرون خانہ فوجی کارروائی کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے، مگر طالبان ان حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. کہتے ہیں حکومت خوشی سے کارروائی کرے. ہم نے ماضی میں بھی فوجی آپریشنز کا مقابلہ کیا ہے، اب بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں. حکومت سے امن مذاکرات بے معنی ہیں. ہم پاکستان کی حکومت کو ہٹانے اور ملک میں شرعی نظام کے لانے کے لیے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے. آتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. حمید گل صاحب ہیں ہمارے ساتھ، شاہد لطیف صاحب ہیں ہمارے ساتھ. سر حمید گل صاحب کی اجازت ہو اگر تو میں شاہد لطیف صاحب سے ایک سوال سے آغاز کروں. شاہد صاحب یہ بتائیے، دھند بہت ہے آج کل پاکستان میں، کیا اس ڈیولپمنٹ کے بعد اور یہ اتنا اوپنلی طالبان کی جانب سے ایک بار پھر یہ کہہ دینے کے بعد، کیا مذاکرات کا مستقبل بھی آپ کے خیال میں دھندلا گیا ہے، یا آپ کے خیال میں طالبان کی پبلک پوسچرنگ کچھ اور ہے اور بیک ڈور کچھ اور معاملہ ہے؟
نہیں جی، میرا نہیں خیال کہ کوئی بیک ڈور معاملات ہیں طالبان کی طرف سے. جو بھی بیانات آتے ہیں وہ بڑے کلیئر ہوتے ہیں. ان کی طرف سے بیانات بھی کلیئر ہے, ان کی طرف سے اسٹریٹجی اور پالیسی بھی کلیئر ہے. اگر دھند ہے تو شاید ہماری طرف ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت جو ہے وہ امریکہ کی کٹ پتلی ہے, حکومت جو ہے وہ ڈالروں کی بھوکی ہے, یہ شاید حقیقت پسندانہ بات وہ کرتے ہوں. مگر بات یہ ہے کہ طالبان بھی یہ کہتے ہیں کہ انہیں امریکہ ہی پر اعتراض ہے. مگر جو سوال یہاں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت بھی امریکہ کی کٹ پتلی ہے, آپ کو بھی امریکہ کے اوپر اعتراض ہے, مگر جو مار دھاڑ اور قتل و غارت ہو رہی ہے وہ تو عام انسانوں کی ہے. صحیح ہے. تو آپ نے جو کوٹ کیا وہ مفتی اعظم سعودی عربیہ کا فتویٰ, کیا اگر شریعت کے آپ پابند ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو شریعت نافذ کریں گے, تو پھر ان کے فتوے کی آپ کے ہاں کوئی امپورٹنس ہے؟ قرآن کی کوئی امپورٹنس ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے اور قتل کو حرام قرار دیا گیا؟ لیکن سر آپ کے خیال میں اس کا مستقبل کیا ہے شاہد لطیف صاحب؟ یعنی کہ کیا یہ الٹیمیٹلی یہ آپریشن ہوگا, یا مطلب مذاکرات ہوں گے بھی یا نہیں, یا مذاکرات کے ناکام دور کے بعد آپریشن ہوگا آپ کے خیال؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے مذاکرات کا ناکام دور. اب ہم نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے. اب آج کل یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے. میں بھی کہتا ہوں مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے. میں کہتا ہوں مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے تھا, مگر اب ہمیں یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ جو مزید آپ ہم سے موقع مانگ رہے ہیں اس کی کاسٹ کیا ہے. اچھا, 50,000 جانیں اگر جا چکی ہیں تو مزید کتنی جانوں کا آپ نے اب جو ہے انتظار کرنا ہے. وہ کم از کم جو دھند ہے اس کو کلیئر کر دیا جائے اور پھر قوم کو بتا دیا جائے, تاکہ قوم اگر واقعی آن بورڈ ہونا چاہتی ہے تو پھر آن بورڈ ہو جائے. چلے میں یہی بات لے کر اگر حمید گل جو ہے وہ بالکل آخر میں ہے. صحیح ہے, میں آپ کی وجہ سے یہی بات لے کے حمید گل صاحب, مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے, یا جس طرح شاہد لطیف صاحب کہتے ہیں اٹ از ٹو لیٹ ناؤ, مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے تھا, اب مذاکرات کا مطلب ہے مزید جانوں کا ضیاع؟ نہیں, یہ بادامی صاحب مذاکرات کو تو ضرور موقع دیا جانا چاہیے, کیونکہ بالآخر جنگ بھی لڑ کے مذاکرات ہی کیے جاتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ سے بات چیت کرتے ہیں. ہم بھارت کے ساتھ, جس کے ساتھ 3 جنگیں ہم لڑ چکے اور اس سے اتنا نقصان ہمارا کیا, آج ہم مر رہے ہیں اس کے سبھی کے ساتھ بات کرنے کے لیے, اور وہ ہمارا ہاتھ جھٹکتے ہیں, ہماری پرواہ نہیں کرتے, بے عزتی کر ڈالتے ہیں ہماری, بلکہ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ آؤ اور بات کرو. تو مذاکرات تو یہ ایک اصلی حقیقت ہے, تاریخی حقیقت ہے. مذاکرات تو آپ لیکن حمید گل صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا مذاکرات, آپ آپریشن کا شوق پورا کیجئے. نہیں, ان کی طرف سے ابھی تک جو میری خبر ہے اس کے مطابق تو کوئی سنجیدہ کوشش ہی نہیں ہوئی, کوئی ان کو آفر ہی نہیں ہوئی. اس لیے وہ تھوڑا فرسٹریشن بھی ہے وہاں پہ کہ جی یہ روز میڈیا کے اوپر تو بات کر دیتے ہیں لیکن عملاً کوئی قدم نہیں اٹھاتے. یعنی آپ کے خیال میں ولنگنس طالبان کی سائٹ سے ہے مذاکرات کی؟ یہ جو بیانات ہیں یہ ان کی نان ولنگنس کا نہیں بلکہ ان کی فرسٹریشن کا اظہار کرتے ہیں, آپ کی یہ رائے؟ جی یقیناً, کیونکہ ان کے پاس دیکھیں نا آپ, گراؤنڈ ریالٹی ان کے لیے بھی ہیں امپورٹنٹ اتنی جتنی ہمارے لیے ہیں. ان کی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ان کی پیچھے جو پشت کے اوپر جو ان کا ریلیف زون ہے یا جو سپلائی لائن جہاں سے اس کو لاجسٹکس فراہم ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. جیسے ہی امریکہ وہاں سے رخصت ہوگا تو پھر انڈیا جو ہے وہ بھی رخصت ہو جائے گا. جو امریکہ کی سرپرستی ان کو حاصل رہی ہے اور کون نہیں جانتا کہ ایسا رہا ہے, کیونکہ امریکہ ہمیشہ مذاکرات کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا رہا ہے. تو پھر ان کے لیے جب ریلیف زون نہیں رہے گا اور پیچھے ملا عمر صاحب کے لوگ جو ہیں وہ آ جائیں گے, تو وہ پاکستان مخالف نہیں ہیں, پاکستان کے حق میں ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان کرنے سے اجتناب کیا. تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ ان کی پشت جب خالی ہو جائے گی تو ان کو مذاکرات کی طرف آنا پڑے گا. یہ کہنے کی باتیں ہیں, ایک آفر تو ہونی چاہیے پھر پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. ہاں, شریعت کا مطالبہ جو ان کا ہے وہ تو ہمیشہ سے رہا ہے. فضل اللہ کا خاص طور پہ, کیونکہ سوات کا جتنا آپریشن تھا اور اس سے پہلے جو واقعات ہوئے وہ تمام شریعت کے بنیاد کے اوپر ہوئے. اور آپ کی رائے میں مطالبہ کتنا زیادہ جائز یا ناجائز, یا چلے میں اور کچھ سمپل کر دوں, کتنا زیادہ حقیقت پسندانہ یا غیر حقیقت پسندانہ ہے گل صاحب؟
مطالبہ تو آئین کے عین مطابق ہے جس میں ہم نے قبول کر رکھا ہے قرارداد مقاصد کے مطابق. یعنی سر ان کا نفاذ شریعت کی ڈیفینیشن وہی ہے جو 73 کے آئین میں ہمارے یہاں لکھی ہے، یا ان کا برانڈ آف اسلام کچھ الگ ہے جس کی ہمیں جھلک سوات میں نظر آنا شروع ہو گئی تھی؟ بات یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ تو قرآن و سنت سے برآمد ہوتی ہے، نہ کسی برانڈ سے نہیں بنتی ہے. دیر از نو برانڈ نیم، برانڈ ایک ہی ہے. سو یو تھنک طالبان جس شریعت کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے؟ نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اس بات کے اوپر ضرور پکڑ لینا چاہیے، لیکن اب دیکھیں نا فرنٹیئر ایریاز کے اندر ایک سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں FCR، فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن. وہ کوئی بھی قانون نہیں ہے، وہ ایک رواج ہے جس کے مطابق وہ جرگہ سسٹم ہے. البتہ جرگے کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہوتے ہیں. جرگے کے فیصلوں اور شریعت کے فیصلوں میں تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ وہ روایت کے مطابق چلتے ہیں اور شریعت جو ہے وہ روایت میں بلیو نہیں کرتی، وہ تو قرآن کے اوپر اور سنت کے اوپر بلیو کرتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا. تو اس کے لیے اگر ان کو کہیں، دیکھنا سوات میں بھی مسئلہ تھا کہ سوات کی ریاست کا ایک تجربہ تھا، وہاں طویل عرصے سے شرعی نافذ، اگرچہ وہ شرعی نظام پوری شریعت تو نہیں تھی لیکن وہ محدود نوعیت کی شریعت جو ہے اس سے لوگ بڑے مطمئن تھے، امن تھا، بلکہ وہ علاقہ تو بالکل وہاں ہتھیار نہیں ہوا کرتے تھے. بہت ہی دوسائل قسم کے پڑھے لکھے لوگ تھے. کیونکہ میرا خود پرانا تعلق سوات سے ہی ہے، پھر ہم بنیر کے رہنے والے ہیں، اور ابھی بھی آپ پرنس اورنگزیب سے پوچھئے یا ان کے باقی خاندان والوں سے پوچھئے، وہ کہیں کہ شرعی زمانہ میں وہاں گیا ہوں اور ان سے لوگوں سے ملا ہوں، ان سے کہا کہ بھئی یہ شریعت کا مطالبہ. انہوں نے کہا جی ہم تو 100 سال سے شریعت پہ نفاذ کر رہے تھے، 1969 میں جب یہ ختم کیا گیا اور سوات کو مرج کیا گیا اور شریعت کے بعد بجائے وہاں پہ تھانے اور پولیس اور یہ سارے کر دیا گیا تو ہمارا امن برباد کر دیا گیا. اچھا میں اسی بات کو اگر آگے بڑھاتے ہوئے جو بات آپ نے کی شاہد، اگر آپ ایگری کرتے ہیں حمید گل سے تو یعنی یہ بتائیے ان کی یہ رائے ہے کہ اب تک جو تعطل ہے اس کی ذمہ دار حکومت ہے، اور طالبان کی جانب سے اس طرز کے بیانات ان کی مذاکرات سے نان ولنگنس نہیں بلکہ حکومت کی جانب سے سر عام مذاکرات پر آمادگی اور دراصل مذاکرات سے فرار، یہ فرسٹریشن ہے جو طالبان کے ان بیانات سے ظاہر ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے سامنے تو دونوں کی طرف سے بیانات آ چکے ہیں. حکومت جو ہے APC کے بعد کلیئر ان کی طرف سے بیان آیا کہ جی ہم مذاکرات کے حق میں ہیں اور APC نے ان کو پورا مینڈیٹ دیا ہے. اب حکومت درمیان میں ان مذاکرات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا ایفرٹ کرتی رہی وہ میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہے. تو کیا ہم دوسری سائیڈ کے یہ کہنے پہ یہ تسلیم کر لیں کہ حکومت کی طرف سے آمادگی نہیں ہے؟ حکومت تو کھلم کھلا آمادگی کا اظہار کر رہی ہے. ایف ایٹ آل اس کی آمادگی یا اس پہ ان پہ راضی نہ ہونا وہ تو دوسری سائیڈ سے بات ہو رہی ہے نا. اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں جی کہ حکومت جو ہے وہ کوئی سٹیپس نہیں لے رہی. تو اگر حکومت سٹیپس نہیں لے رہی اور اس دوران آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے تو آپ اپنی طرف سے ایک کوشش کر لیں. اگر آپ سنجیدہ ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ درمیان میں ایک رول بھی پلے کرنا چاہتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے رہیں گے یا تو پھر حکومت اس کا جواب دے. حکومت نے آج تک یہ نہیں کہا کہ جی جو طالبان بات کر رہے ہیں ہم نے تو اپنی پوری آمادگی کا اظہار کیا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور دوسری طرف سے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں کیا وہ مذاکرات والی کاروائیاں ہیں کہ اس دوران جو قتل و غارت ہے وہ جاری ہے. ابھی پچھلے دنوں سے پھر ایک ویو دہشت گردی کی آ گئی ہے، سیکیورٹی ایجنسیز پہ پھر اٹیکس ہو رہے ہیں. صحیح ہے. اور ساتھ یہ بیانات بھی آ رہے ہیں. حکومت نے دوبارہ کل جو کیبنٹ اس میں کیبنٹ جو ہے آپ کی سیکیورٹی کے بارے میں کیبنٹ کمیٹی نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں اس نے اعادہ کیا ہے اس بات کا. اور جو ہی اس نے اعادہ کیا ہے ابھی تو بیچ میں کوئی گیپ بھی نہیں آیا. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے. ان کا ایک بیان آنا اور اگلے ہی دن دوسری طرف سے یہ بیان آ جانا کہ جی ہم تو تیاری کر رہے ہیں جنگ کی، حکومت سنجیدہ نہیں ہے، یہ کیسے بیچ میں درمیان میں آ گیا؟ ابھی تو حکومت نے اس پر کوئی اگلا سٹیپ بھی نہیں لیا ہوگا. Doesn't it seems it appears a very logical argument جو شاہد لطیف صاحب دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایک تو یہ کہ طالبان خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں نہیں کرنے مذاکرات. آپ کی اس میں انٹرپریٹیشن نہیں ہے کہ نہیں یہ کہہ تو یہ رہے ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہے. پھر ان کے سر ایکشنز بھی تو ان کے بیان کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. مثلا اگر واقعی یہی بات ہوتی تو طالبان کو یہ کہنے میں کیا آر تھی
کہ صاحب ہم تو چاہتے ہیں لیکن یہ سنجیدہ نہیں ہے اس لیے اب ہم نہیں کر سکتے. وہ تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں کرنا ہے, آپ کیجئے شوق. تو ان تمام تر شواہد اور بیانات کے باوجود آپ کو کیوں یہ شائبہ ہے کہ دراصل تو وہ مذاکرات چاہتے ہیں بس کہہ نہیں رہے؟ اصل میں میں کچھ زیادہ باخبر ہوں ان معاملات کے سلسلے میں. وہ شاید لطیف صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن ان کی کیونکہ میرے مقابلے میں ذرا خبر کا جو ہے وہ زیادہ میری وسعت ہے میری خبر کے اندر. تو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جب تشریف لے کے گئے تھے پاکستان میں تو وہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ان سے, اور اس کو ایکسپوز کر دیا جیمز ڈوبن جو اسپیشل ان کے نمائندے ہیں اوباما صاحب کے اسپیشل ریپرزینٹیٹو. انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے کرزئی سے کہا کہ آپ یہاں پہ اڈے جو رکھنے کا معاہدہ ہے اس کے اوپر دستخط کر دیں. کرزئی صاحب تعامل کر رہے ہیں اور وہاں پہ اصرار جاری ہے. اب یہ بات حکومت نے تردید نہیں کی ہماری طرف سے. اس سے اندازہ ان کو ہوا ہے کہ اپوزیشن کو کہ یہ حکومت ایک طرف تو ہمارے ساتھ مذاکرات کا ڈول ڈال رہی ہے اور دوسری, میرا یہ اندازہ ہے, اور دوسری طرف یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جناب آپ کے اڈے موجود رہیں. اگر اڈے موجود رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ جاری رہے گی, خانہ جنگی جاری رہے گی, اس کے برے اثرات پاکستان کے اوپر مرتب ہوتے رہیں گے. تو بہت سے اشارے ایسے حکومت کی طرف سے دیے جا رہے ہیں جس کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ ہم امریکہ کے سامنے ابھی بھی گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. کہیں نہ کہیں ہمیں جا کے یہ تاثر ضرور قائم کرنا ہوگا کہ یہ بدلے کی جنگ جاری ہے, اس میں فتووں کے ساتھ اثر نہیں پڑتا. لیکن امیر گل صاحب, کمنگ بیک ٹو واٹ یو ارلیئر سیڈ, وہ تو خود یہ کہہ رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی اپنے ویڈیو بیان میں بھی ظاہر کر چکے ہیں کہ معاملہ ہمارے ساتھ, ہمارا جو پاکستان میں کارروائیوں کا معاملہ ہے وہ صرف امریکہ کے افغانستان میں موجودگی یا انخلاء سے متعلق نہیں ہے, نہ ہی پاکستان کے امریکی اتحادی ہونے سے متعلق ہے, بلکہ پاکستان میں شریعت کے نفاذ سے متعلق ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بہرحال گورنمنٹ کی اور ان کی اصطلاح میں تو فرق ہے. ان کو اس بات پر کیسے قائل کیا جائے کہ نہیں صاحب یہ والا اسلام نہیں یہ والا اسلام ہوگا یہاں پہ, اس پہ کیسے؟ دیکھیں ہر ایک چیز کے اوپر کوئی جھگڑا ہوتا ہے نا انٹرپریٹیشن کے اوپر, تو اس کا کام ہوتا ہے آئین کے مطابق اس کو طے کر دیا جائے. آئین فیصلے بہت بڑے بڑے کرتا ہے نا, انٹرپریٹیشن کے ہوتے ہیں نا مسائل. تو سپریم کورٹ کس لیے سر وہ تو آئین کو اٹسیلف ہی نہیں مانتے, یہ تو اس وقت میری بات سنتے جائیے نا, فیڈرل شریعت کورٹ بھی وہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, میرا ایک فارمولہ یہ ہے کہ دیکھیں اصل ایشو یہ ہے کہ امن لایا جائے, اور کیا حملہ کر کے نارتھ وزیر, باقی سب جگہ سب ایجنسیز میں ہم نے حملے کر لیے, ابھی صرف نارتھ وزیرستان رہ گیا ہے. بلکہ پہلا حملہ تو نارتھ وزیرستان میں ہی ہوا تھا. آپ کو معلوم ہوگا کہ نیک محمد جو 2004 احمد زئی وزیر تھا اور وزیرستان میں حملہ ہوا تھا, اور میدہ شقی جو ہوا تھا وہ بھی نارتھ وزیرستان میں ہوا تھا. لہذا یہاں بھی کر چکے ہیں ہم پہلے حملے. لیکن اس وقت وہ طاہر یلدوف قسم کے لوگ تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو نکال دیا. خود ملا حافظ گل بہادر اور حاجی نذیر کے لوگوں نے ان کو وہاں سے خارج کر دیا. تو یہ یعنی لوکل لوگوں نے کیا, فوج کے ساتھ مل کے لوکل لوگوں نے اس کو فارغ کر دیا وہاں سے مجاہدین سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس حملہ کرنے سے کیا دہشت گردی میں کمی واقع ہو جائے گی؟ مقصد ہوتا ہے نا, ہر ایک پولیٹیکل پرپز ہوتا ہے. جب بھی جنگ لڑتے ہیں آپ تو اس کا ایک پولیٹیکل پرپز ہوتا ہے. پولیٹیکل پرپز یہ ہے کہ دہشت گردی میں کمی واقع ہو جائے, یا بہت خوشی ہوگی کہ بالکل ہی ختم ہو جائے. لیکن کیا اس سے حملہ کرنے سے دہشت گردی پھیلے گی یا کم ہو جائے گی؟ یہ میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں آپ سے کہ دہشت گردی اب جو حملے کیے گئے, کیا اس کے نتیجے میں دہشت گردی پھیل گئی یا کم ہوئی؟ بس میں اسی آرگیومنٹ پہ, ٹھیک ہے, میں بالکل یہی آرگیومنٹ سوال کی ہی صورت میں شاہد لطیف صاحب کی طرف لے کے جاتا ہوں, پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ شاہد صاحب اگر آپ کا یا کسی بھی اور کا آرگیومنٹ انکلائنڈ ہے ٹورڈز آپریشن, تو پھر اس کے لیے کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ آپ نے کون سی جگہ چھوڑی, کہاں آپریشن نہیں کیا, اور آپریشن کے نتیجے میں کہاں امن آیا. تو ایز حمید گل سیڈ ارلیئر کہ اگر آپ نے الٹیمیٹلی جنگ کے بعد بھی مذاکرات کی ٹیبل پر ہی آنا ہے تو بھائی ابھی کیوں نہیں آ جاتے, جہاں آپریشن کیا وہاں کیا ملا؟ سر فائنل کامنٹ شاہد صاحب. دیکھیں اس سلسلے میں پہلے تو ہمیں دنیا کے ماڈلز کو دیکھنا ہے. اگر ہندوستان میں دہشت گردی ہوئی تو انہوں نے کیا کیا, اپنے قوانین کو سخت کیا اور اس کے خلاف ایکشنز لیں. اس کے بعد بامبے نہیں ہوا. اگر سری لنکا میں دہشت گردی ہوتی رہی تو انہوں نے کیا کیا, وہ بھی ایک ماڈل ہے.
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بلائنڈلی ان ماڈلز کو فالو کریں. مان لیا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور انہوں نے ہمارے خلاف ہی بغاوت کا علم بلند کر رکھا ہے. اگر ہم دوسری آرگومنٹ جو بھی کچھ دیر پہلے جنرل صاحب نے دی کہ جی افغانستان میں نواز شریف صاحب سے غلطی ہوئی, جو انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ اڈے آپ ان کے واپس رکھنے کے لیے دستخط کر دیں, جس سے یہ آپ کے ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں. یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت ایسی ہرگز نہیں ہے. یہ ٹی ٹی پی کا تو مطالبہ ہی نہیں ہے. امریکنوں کے بارے میں جو مطالبات ہیں وہ تو افغان طالبان کے ہیں. ٹی ٹی پی نے کیا کبھی کہا کہ امریکن جو ہیں وہ چونکہ یہ ایگریمنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے, لہٰذا ہم یہاں پہ پاکستان کے خلاف اپنا علم جو ہے وہ بلند کیے رکھیں گے. ٹی ٹی پی کا مسئلہ جو ہے وہ تو شریعت ریلیٹڈ ہے. وہ آپ کا آئین, آپ کا قانون, آپ کا دین, اس کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں. اور ان کی شریعت کا عالم یہ ہے کہ جب گرجا گھر پہ اٹیک ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کیا مگر شریعتاً یہ جائز تھا. تو دیکھیں یہ بہت بڑے تضادات ہیں. ہم ان چیزوں کو, ان کے اصلیت جو ہے اس کے پیچھے, ان کو دیکھیں اور جو حقائق ہیں زمینی ان کو دیکھیں. اگر ہم انٹرپریٹ کریں گے یا یہ کہیں گے جی کہ کچھ چیزوں کا انفارمیشن ہے اور وہ اندرونی انفارمیشن ہے جس کی بیس پر ہم یہ اگر آرگومنٹ کریں گے, میرا خیال ہے وہ جائز نہیں ہوگا. اس ملک نے 12 سال بہت کچھ بھگت لیا. جیسے میں کہہ رہا ہوں مذاکرات آپ کیجئے, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, مگر اب حکومت یہ بھی بتا دے کہ ان مذاکرات میں کوئی ٹائم پیریڈ فردر رکھنا ہے یا یہ جانیں مزید کتنی ضائع ہوں گی جب تک ہم مذاکرات کی بات کرتے رہیں گے. دوسری سائڈ سے بھی ہمیں بتا دیا جائے کہ مذاکرات اگر نہ کرنے کی بات انہوں نے کی ہے تو ان کی کیا کنڈیشنز ہیں جس کے تحت مذاکرات ہو سکیں. حمید گل صاحب, ہمیں اس طرح سے کوئی کنڈیشن آج تک نہیں نظر آئی کہ وہ یہ کہتے ہیں اینڈ دا فیکٹ کہ اس تنظیم کا نام تحریک طالبان پاکستان ہے, یہ اس امر کی غمازی نہیں کرتا کہ ان کے امور جو ہے پاکستان سے متعلقہ ہیں, امریکہ افغانستان میں. انہوں نے یہی بات کہی ہے نا ابھی, جو ان کو ذرا تھوڑا پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ نقطہ نظر کو بالکل یک طرفہ نہیں لینا چاہیے. میں مانتا ہوں کہ ہر آدمی جو سپاہی مارا جاتا ہے وہ میرا بچہ ہے, میرا بھائی ہے, میرے وہ رشتے دار ہے, تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمیں بہت نقصان اس کا ہوا. 50,000 جانیں تو ہم نے کسی بھی جنگ میں نہیں گنوائی جو ہم نے اس جنگ میں گنوا لی ہیں. تو یہ تو بہت ہولناک ہے, لیکن اس کو بہرحال کسی طریقے سے ختم کرنا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ چڑھ دوڑا جائے, وہ ٹھیک ہے, ایک آپشن ہے, کھلا آپشن ہے, آپ کے پاس فوج ہے, آپ حکم دے سکتے ہیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے 12 سال تو یہ کچھ کر کے دیکھ لیا, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ تو کراچی میں بھی پھیل رہی ہے, وہاں بھی کچھ ہوتا ہے, تو کراچی میں کیا کرے, کیا وہاں بھی فوج لانچ کر دے. زیادہ کیجولٹیز کراچی میں ہوئی ہیں ان دنوں میں, وہاں بہت بھی لوگوں کو روزانہ 15-20 آدمی مار دیے جاتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہاں پہ بھی ایک ڈسٹرب سچویشن نہیں ہے. اب جہاں تک ڈیمانڈ ہے شریعت کا, تو میں بھی شریعت مانگتا ہوں اس ملک کے اندر, لیکن وہ شریعت نہیں مانگتا. میں قرارداد مقاصد کے مطابق جو آبجیکٹو ریزولوشن تھا جس کی بنیاد کے اوپر ہمارا آئین کھڑا ہوا ہے, اس کے اندر جو جہاں پہ تضادات ہیں وہ بڑے واضح ہیں. ایک طرف اللہ کی حکمرانی کو آپ قبول کر رہے ہیں اور اسی آئین میں آپ پھر جو صدر زرداری صاحب کو استثنا دے رکھا تھا, ان کی جو کچھ کیا اس کے اوپر کوٹ کہتا تھا, اور اس سے بے شمار اور تضادات ہیں. تو شریعت کا فیصلہ کون کرے گا, کیا شریعت ہے؟ نا دس از دی ایشو. اس کا یہ مطلب ہے کیا وہ طالبان کریں گے, کیا وہ دیوبندی کریں گے, بریلوی کریں گے, شیعہ کریں گے, یا سنی کریں گے, یا وہابی کریں گے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کا فیصلہ فیڈرل شریعت کورٹ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے آپ کے پاس, اور سپریم کورٹ کا آپ کے پاس ایک شریعہ بینچ موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس تو میکنزم موجود ہے تشریح اور اس میکنزم پر عمل درآمد کر کے ہی شریعت کا نفاذ عمل میں لایا. فارمولا سنیے نا, 1 منٹ میں آخری بات کر لوں. میرا فارمولا یہ ہے کہ آپ ان سے کہو کہ اچھا آپ شریعت مانگتے ہو تو ہم ایک شریعت کورٹ وہاں لگا دیتے ہیں تو وہ شریعت دے دیں گے, لیکن پہلے فیصلہ تو ہو جائے کہ شریعت کیا ہوگی. تو ہم شریعت کورٹ ایک لگا دیتے ہیں, فیڈرل شریعت کورٹ کا ایک بینچ لگا دیتے ہیں ایف آر بنو میں. ایف آر بنو وہ علاقہ ہے جو کہ نہ تو پوری طریقے سے ٹرائبل ہے اور نہ وہ پوری طریقے سے سیٹلڈ ہے. تو ایف آر بنو میں لگا دیں اور ان کو کہیں کہ آپ کو انڈیمنیٹی دیتے ہیں, آپ آئیں یہاں اپنا کیس پریزنٹ کریں کہ شریعت کیا ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ قرآن کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر بگڑے ہوئے آدمی کو درست کرے. چلیں آپ کا فارمولا ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ حمید گل صاحب. شاہد لطیف صاحب, بہت بہت شکریہ. شاہد لطیف صاحب کی رائے کہ مذاکرات کو
ایک موقع دیا جانا چاہیے تھا، اب موقع دیا جانے کا مطلب ہے کہ مزید جانوں کا ضیاع۔ حمید گل صاحب ایک فارمولے کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ نے سنا۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک دوسرے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پاکستان کی قومی اسمبلی میں بڑا انٹرسٹنگ دن رہا۔ کچھ افراد، کچھ ایسے انڈیویجولز اپنے مزاج کے بڑے برخلاف بولے، کچھ ایسے افراد جن کا مزاج عام طور پر بڑا دھیما ہوتا ہے، وہ آج بڑے سخت انداز میں گرجے برسے، اور ایک اور لفظ نے مصیبت کھڑی کر دی۔ اس سے پہلے میں یاد ہے کہ کسی کو لفظ شرمناک مہنگا پڑ گیا تھا، افتخار چودھری صاحب نے انہیں بلا لیا تھا۔ اس سے پہلے میں یہ بھی یاد ہے کہ سینٹ میں سینیٹرز ناراض ہو گئے تھے، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی جناب کہ چودھری نثار صاحب کو کہتے ہیں رویہ بڑا ہی ان کے خیال میں بہت ہی پراؤڈ ایٹیٹیوڈ، بہت ہی روڈ ایٹیٹیوڈ تھا۔ نتیجتاً پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سینٹ سے باہر سینٹ لگی۔ آج لفظ تماشے نے تماشا لگا دیا۔ ذرا آج کا جو، اور چونکہ اسپیکر نے کہہ دیا ہے کہ لفظ تماشا غیر پارلیمانی نہیں ہے، اس لیے میں بار بار بولوں گا لفظ، اس لیے کہ لفظ غیر پارلیمانی نہیں ہے۔ تو آج جو تماشا ہوا وہ کس تماشے کے استعمال پر ہوا اور کس کانٹیکس میں وہ لفظ تماشا استعمال کیا گیا، یہ تماشا دیکھیے ذرا۔ تماشا لگایا گیا تھم امپریشن کے حوالے سے ایک جماعت کی طرف سے، ان کی طرف سے نہیں، ایک جماعت کی طرف سے، اور یہ تماشا لگایا گیا، یہ تماشا لگایا گیا۔ اب جو تماشا لگ تو گیا، تو پھر اس تماشے کا اختتام یہاں پر نہیں ہوا۔ چودھری نثار صاحب نے تو سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کی، شاید اپوزیشن کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی، کہ انہوں نے کہا ان کی طرف سے نہیں، میں ایک جماعت کی طرف سے۔ اس سے پہلے ہم کراچی کی پرسپیکٹو میں سنتے تھے ایک سیاسی جماعت، آج چودھری نثار صاحب نے پی ٹی آئی کے لیے ایک سیاسی جماعت کا لفظ استعمال کیا، لیکن تماشا پھر اس کے جواب میں دو سیاسی جماعتوں نے لگایا، اور اپوزیشن متحد نظر آئی اس معاملے پر۔ خورشید شاہ صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب ساتھ ساتھ نظر آئے۔ اس تماشے کو دیکھیے ذرا۔ وزیر داخلہ کے الفاظ ہیں، آئے دن پی ٹی آئی اسمبلی میں تماشا لگاتی ہے، ہم نے اس سیشن کا بائیکاٹ کیا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ لفظ جو ہے تماشا، یہ کٹپتلی کا کھیل ہوتا ہے جناب۔ اور یہ بھی اسی میں یاد ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کی کچھ پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ یہی منظر ہوا کرتا تھا، یہی پیپلز پارٹی کے لوگ، آج منظر وہی تھا، لیکن شاہ محمود قریشی کا تشخص مختلف تھا۔ اس کے بعد یہ لفظ تماشا جو ہے یہ ٹریول کرتا ہوا سینٹ میں پہنچا، اور جب یہ لفظ تماشا سینٹ میں پہنچا تو یہ تماشا سے ہو گیا ڈرامہ۔ اسحاق ڈار صاحب آج بہت ہی اپنے ان یوزول انداز میں اور بڑے غصے میں انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر حکومتی اور اکنامک افیئرز کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اور یہاں پر ڈرامہ لگایا ہوا ہے، لفظ ڈرامہ آ گیا وہاں پر۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ فیکٹس اینڈ فگرز میں رہ کر بات کیجئے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر میں یہاں پر سب کی فائلیں کھولوں گا، پھر میں یہاں پر سب کے ریکارڈ کھولوں گا۔ اور اس کے جواب میں چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی خوب گرجے برسے، which was very unusual of چودھری اعتزاز احسن as well۔ بہرحال اس سارے معاملے میں حکومت کو ایک چیز کا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ سرکاری ٹیلی ویژن پر قائد حزب اختلاف جو ہے سینٹ میں چودھری اعتزاز احسن صاحب، ان کی تنقید سے بھرپور تقریر براہ راست نشر کی گئی۔ تو اٹ واز ویری unusual of خورشید شاہ صاحب، دین شاہ محمود قریشی صاحب، دین اسحاق ڈار صاحب، دین اعتزاز احسن صاحب، اینڈ دین خواجہ سعد رفیق صاحب as well۔ ویری unusual of سعد رفیق صاحب، آج خوب گرجے، خوب برسے، جو کہ عموماً ان کا مزاج نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب پر تو بہت ہی برسے۔ اب شاید غصے کی وجہ یہ ہو کہ وہ جو کچھ حلقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ریکاؤنٹ ہوگا، اس میں ایک سعد صاحب کا بھی حلقہ ہے، یا کیا وجہ رہی، لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے سعد صاحب نے یہ کہا۔ اگر ہم خاموش ہیں عمران خان صاحب، اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے آپ کے تانوں کا اور آپ کی یہ جو آپ دھول اڑا رہے ہیں اور جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے، خود آپ کا جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں، کارہائے نمایاں سر انجام دیتے رہے ہیں، کیا وہ لوگ بھول گئے ہوئے ہیں؟ آپ ستی سوتری نہیں ہیں، آپ جو ہیں سب کو پتا ہے۔ اب آپ نے اگر کچھ نوجوانوں کو چکر دے لیا ہے اور ان نوجوانوں کے ووٹوں سے آپ وزیر اعظم نہیں بن سکے، تو یار معاف کر دو پوری قوم کو جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا۔ کیوں انتقام لے رہے ہو وزیر اعظم نہ بننے کا؟ انتقام کیوں لے رہے ہیں وزیر اعظم بننے کا؟ اچھا جناب، ایک جانب تو یہ معاملہ، اب یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ سارا معاملہ ظاہر ہے اس کا تعلق ہے نادرا سے، اس کا تعلق ہے مقناطیسی سیاحی سے، اور اس مقناطیسی سیاحی کے معاملے پر چودھری نثار صاحب بارہا یہ وضاحت دے چکے۔ وہ کہتے ہیں میں اس سے زیادہ اور کیا کروں، کہ میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب جو متعلقہ ادارہ ہے نادرا وہ میں الیکشن کمیشن کے انڈر میں دے دیتا ہوں، میں اس سے زیادہ کیا کہوں کہ جناب اگر مقناطیسی سیاحی استعمال نہیں ہوئی، یعنی کہ اب اگر تھم امپریشن ویریفائی نہیں ہو سکتا تو یہ میری حکومت نے تو نہیں کیا نا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ چودھری نثار صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا مقناطیسی سیاحی کے استعمال کے حوالے سے، آپ کو یہ سنواتے ہیں۔ کہیں بھی میگنیٹک انک استعمال نہیں ہوئی تو قصور جو بھی یہاں ممبر بیٹھے ہیں، خواہ اس طرف ہیں خواہ اس طرف ہیں،
ان کا تو نہیں ہے, یہ ان کی ذمہ داری تو نہیں تھی. جن کی ذمہ داری تھی آپ مجھے نام دیں, وہ کل نہیں آج اریسٹ ہونے چاہیے. اب یہ ایک بڑا معمہ بنا ہوا ہے کہ جناب مقناطیسی سیاہی استعمال ہوئی الیکشنز میں یا نہیں ہوئی. چودھری نثار صاحب نے کہا کہ مقناطیسی سیاہی استعمال نہیں ہوئی, تبھی تو ویریفائی نہیں ہو پا رہے انگوٹھے. آپ کو کراچی کا واقعہ بھی یاد ہے جہاں ہزاروں ووٹ ویریفائی ہی نہیں ہو پائے. اور چودھری نثار صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر استعمال نہیں ہوئی تو میرا کیا قصور ہے. اعتزاز احسن صاحب نے اس کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ دیا کہ جناب اگر مقناطیسی سیاہی استعمال نہیں بھی ہوئی تو یہ کیسے اس بات کی دلیل ہے کہ انگوٹھا ویریفائی نہیں ہو سکتا کہ کون سا انگوٹھا کس نے لگایا ہے. اور اعتزاز احسن صاحب مقناطیسی سیاہی کے حوالے سے دلائل دیتے ہوئے یہ بولے. سٹیمپ پیپرز ہیں, ان پہ کوئی نادرا کی میگنیٹک انک نہیں لگی ہوتی الیکشن کمیشن کی. اگر وہ پڑھا جا سکتا ہے, انگوٹھا اگر سمجھ نہیں ہوا پڑھا جا سکتا ہے, تو وہ ابھر کے, وہ 2 سیکنڈ میں ابھر کے شناختی کارڈ سامنے آ جاتا ہے. اس میں کوئی ضرورت نہیں میگنیٹک انک کی. لیکن آپ کی جانب سے مزاحمت ہے, آپ نہیں چاہتے کہ یہ میچ کیے جائیں. آپ ان تمام تو اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب مقناطیسی سیاہی استعمال نہ ہونے کے باوجود بھی تھمز تو ویریفائی کیے جا سکتے ہیں. لیکن مقناطیسی سیاہی استعمال ہوئی یا نہیں ہوئی, اس معمے کو حل کیا تھا ہمارے پروگرام میں سیکریٹری الیکشن کمیشن اشتیاق صاحب نے. جب یہ مقناطیسی سیاہی کا معاملہ بالکل پہلے اٹھا تھا, جب یہ کراچی میں ایک حلقے کے حوالے سے بات سامنے آئی اور پھر کچھ اور حلقوں کے حوالے سے, تب کسی بھی ٹیلی ویژن پروگرام میں پہلی اپیرنس دی تھی سیکریٹری الیکشن کمیشن نے, اور انہوں نے, آپ نے وزیر داخلہ صاحب کا بیان تو سن لیا کہ مقناطیسی سیاہی استعمال نہیں ہوئی اس لیے ویریفائی نہیں ہو سکتا اور اس میں میری کیا غلطی. لیکن سیکریٹری الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے پہلی دفعہ کسی بھی ٹیلی ویژن چینل پر موقف دیتے ہوئے کیا کہا تھا, آپ کو وہ سنواتے ہیں. آپ ان تمام تر خبروں کی یا بیانات کی تردید کر رہے ہیں کیٹیگوریکلی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مطلوبہ انک فراہم ہی نہیں کی گئی. آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے, فراہم کی گئی. میں آپ کو فیکچوئل پوزیشن بتا رہا ہوں کہ نادرا نے جو فارمولا ہمیں دیا وہ فارمولا پی سی ایس آئی آر لیبارٹری کو بھیجا. یہ میں ریکارڈ کے ساتھ محل ہے, اس کسی وقت بات بھی کروں گا. وہاں سے پی سی ایس آئی لیبارٹری نے 70,000 پولنگ اسٹیشن کے لیے یہ انک بنائی, یہ سیاہی بنائی. وہاں سے لے کے گئے, یہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس گئی, وہاں سے پریزائڈنگ آفیسر کے پاس گئی, وہاں کھولے گی اور وہاں یہ دونوں پیڈ وہاں پہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ جو ہے یہ استعمال کیوں نہیں ہوئی, آیا انک نہیں تھی یا اس میں وہ بدل گئی یا کیا ہوا, یا لوگوں نے استعمال نہیں کی, اس میں جو ہے اس کا پتہ لگانے کی ضرورت ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کر رہے ہیں, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا کام کیا, اس کو دیا, اور یہ اچھی بات ہے کہ اس پہ بات ہو رہی ہے. آپ آگے چلیں تو پھر میں تھوڑی سی اور بھی بات کرنا چاہوں گا. یہ بالکل نیا معاملہ ہے. یہ نثار صاحب کہہ رہے ہیں مقناطیسی سیاہی استعمال نہیں ہوئی, الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے. الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کہہ رہے ہیں بھائی استعمال تو ہوئی تھی, ہم نے چھپوائی بھی تھی, ہم نے دی بھی تھی, اب وہ استعمال نہیں ہوئی یا کوئی لے گیا یا کسی نے چھپا دی تو اس کی تحقیقات کریں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقناطیسی سیاہی کا معاملہ حل نہیں ہونا. انہوں نے کہنا استعمال نہیں ہوئی, انہوں نے کہنا ہم نے تو خود چھاپی تھی, اس نے پتہ نہیں کسی نے کہاں رکھ دی, کیا ہو گیا. مقناطیسی سیاہی کا معاملہ کبھی سیاہ و سفید شاید نہ ہو پائے. یہ جو ایوان میں آج ایک میچ پڑا رہا, اس حوالے سے ہم نے کہا کہ کچھ آپ کو ساؤنڈ بائٹس دکھائے جائیں تاکہ آج کا جو ایوان میں جو مسلم لیگ نون بمقابلہ اپوزیشن چلتا رہا اس کا احوال دکھایا جائے. جب ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو جو دوسرا میچ ہے پاکستان بمقابلہ سری لنکا اس کا احوال بتائیں گے ایک بریک کے بعد.